منافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت کے عین مطابق ہے۔ اور جہاں تک مدد مانگنے کا تعلق ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مدد مانگے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کو کوئی نوٹس بھیجی گئی کورٹ سے، آپ خود جا کر مقدمے کی پیروی نہیں کرتے، سیدھا وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں، وکیل صاحب میری مدد کیجیے۔ اب وکیل آیت پڑھ رہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری مدد عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں وکیل کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جاؤ یہاں سے جاؤ، اللہ سے مدد مانگو بول سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریض گیا تو ڈاکٹر بول رہا مدد کرنے والا اللہ ہے، میں آپریشن نہیں کر سکتا۔ چور آیا گھر میں، پولیس پڑھ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جاؤ خیر مناؤ، اللہ بچانے والا ہے، میں نہیں بچاتا۔ گنڈا راج ہو جائے گا، جنگل راج قائم ہو جائے گا زمین پر۔ جب بیماری سے شفا پانے کے لیے ڈاکٹر کی مدد لی جا سکتی ہے، چور سے بچنے کے لیے پولیس کی مدد لی جا سکتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی مدد لی جا سکتی ہے، قانونی پیروی کرنے کے لیے وکیل کی مدد لی جا سکتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو وسیلہ بنا سکتا ہے تو اپنے نبی کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ مدد دو قسم کی ہوتی ہے، حقیقی مدد اللہ کے سوا کوئی کسی کی نہیں کر سکتا، اور کسی ایمان والے کا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل کے لیے واسطہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی بالکل پکی بات ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد کے MP بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، جو خود ایک اچھے اسپیکر ہیں، اور وہ بھی آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ اب تو میرے خطاب کو سمیٹ لینا میرے لیے اور ضروری ہو گیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی پر اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے، وسیلہ بنا سکتا ہے۔ دو چار اشارے دیتے ہیں، میں اپنی بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں۔ اس کے ثبوت میں دو چار آیتیں اور دو تین حدیثیں اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہوئے بات ختم کروں۔ ایک مرتبہ باوض بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک حقیقت میں مدد کرنے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، پکی بات ہے، قطعی بات ہے۔ مگر دوسری قسم کی جو مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی مدد کے لیے وسیلہ بنا دے، یہ اسلام میں بالکل جائز ہے، اس کے ہزاروں ثبوت موجود ہیں۔ اور یہ مدد جو ہوتی ہے، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ نبی امتی کی مدد کرا تو بڑی بات نہیں ہے، امتی نبی کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ یہ مدد جو ہوتی ہے، چھوٹا آدمی بڑے آدمی کی مدد بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا میرا مددگار کون ہے اللہ کے طرف، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ۔ لوگوں نے یہ کہا یہ کیا شرک بول رہے ہیں حضرت آپ، ناصر تو اللہ ہے، مدد کرنے والا تو اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من انصاری، میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر امتیوں کے مدد طلب کر رہے ہیں، اور امتی ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی مدد کی پیشکشی کر رہے ہیں۔ اور ایسی مدد تو چھوٹوں سے بڑا بھی لے سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، برابر والوں کی محبت بھی مدد بھی کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تو نہ نیکی میں ہونا تھا نہ برائی میں ہونا تھا۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برابر والے بھی آپس میں مدد کرتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعض ایمان والوں کے مددگار ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدد طلب کرنا مشرکوں کا طریقہ نہیں ہے، خود بعض ایمان والوں سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے چھوٹے بڑوں کی مدد کرتے ہیں، برابر والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب سرکار تو خاصم نعمت الہی ہیں، سرکار تو حبیب رب العالمین ہیں، سرکار کا نام تو عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ سرکار پاک علیہ السلام تو تمام کائنات کے لیے مبدأ اول ہیں، مصدر اول ہیں۔ سرکار کے عطا فرماتے ہیں، اس کی جھلک دکھا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ چلیے ہمارے ساتھ آپ اس کتاب کی طرف چلتے ہیں جو عالم کورس میں سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے۔ دیوبند میں، بریلی میں، نظامیہ میں، ندوہ میں، ابھی کتنے نامہ لینا ہے پوری لسٹ آپ بنائیے۔ جتنے مدرسے اس وقت ہندوستان میں چل رہے ہیں عالم کورس کے، تمام مدرسوں میں حدیث کی پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے، دا فرسٹ بک ان حدیث لٹریچر ان عالم کورس، اس کتاب کا نام ہے مشکات شریف، مشکات المصابیح۔ حدیث کی پہلی کتاب مشکات المصابیح جو عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں روایت ملتی ہے۔ اب پوری مشکات شریف ڈھونڈنا شاید آپ کے لیے مشکل ہوگا، میں چیپٹر کا نام بھی بول دیتا ہوں تاکہ انڈیکس کی مدد سے اگر آپ ریفر کرنا چاہے، میری بات پر اگر بھروسہ نہیں ہے تو دیکھ لے سکتے ہیں، بھروسہ کرنا بھی نہیں چاہیے ایسی باتوں پر۔ میں چاہوں گا کہ آپ ریفر کر کے دیکھیں، تحقیق کر کے اطمینان کریں۔
آپ پوری مشکا شریف کھنگالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں چیپٹر کا نام بولے دیتا ہوں آپ کے سامنے. چیپٹر کا نام ہے باب السجود و فضلہ، یعنی یہ چیپٹر اس بارے میں ہے کہ سجدے کیے جائیں اور اس کی فضیلت کیا ہے. باب السجود و فضلہ، یہ مشکا شریف میں چیپٹر ہے، اس میں حدیث روایت کی گئی ہے. ایک مرتبہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، سرکار کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سرکار کو وضو کرا رہے ہیں رات کو تہجد سے پہلے. سرکار نے ان سے کہا سل، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت ربیعہ کیا کہتے ہیں؟ سرکار میں آپ سے کیسے مانگوں گا، اللہ سے مانگنا ہے، آپ سے کیسے مانگوں؟ بولے مشکا شریف کی حدیث ہے باب کثرت السجود و فضلہ، مشکا شریف، اور راوی حدیث ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ. سرکار نے کہا سل، اے ربیعہ کیا مانگتے ہو مانگو. ربیعہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اسألک کا، یہ کا جو ہے یہ پروناؤن ہے، یہ فرسٹ پرسن کیا بولنا سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے آتی ہے کا. عربی زبان میں کا کا مطلب یو، سیکنڈ پرسن سنگولر. اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں، میں تم سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں. I beg of you. عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. سرکار یہ نہیں کہتے ہیں ربیعہ تو کیا شرک کر رہا ہے، دینے والا تو اللہ ہے، تو مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے. سرکار نے ایسا اس لیے نہیں فرمایا، سرکار کو معلوم تھا کہ ربیعہ جانتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے، مصطفیٰ اللہ کی عطا کے لیے واسطہ بن رہے ہیں. عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. سرکار نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ نے کہا ہوا ذاک یا رسول اللہ. سرکار یہ مانگ لینے کے بعد اب بچا کیا جو میں مانگوں گا؟ پوری کائنات جن کے قدموں میں ہے ان کا قرب میں نے مانگ لیا، اب بچا کیا ہے جو میں آپ سے مانگوں گا؟ ہوا ذاک یا رسول اللہ، سرکار میں بس وہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا. تو سرکار نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اپنے نفس پر سجدوں کی کثرت کر کے تو میری مدد کر. عزیزان گرامی، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں. اسی قسم کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے ابن ماجہ میں. اب ابن ماجہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے ہے، اس میں بھی میں آپ کو ڈھونڈنے کی زحمت نہیں دینا چاہتا. اگر کوئی ریفر کرنا چاہتا ہے تو شوق سے ریفر کرے، مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی ریفر کر کے دیکھ لے اور اطمینان حاصل کرے. ابن ماجہ میں ایک چیپٹر ہے، باب کا نام ہے باب صلاۃ الحاجتی، باب صلاۃ الحاجتی، یہ چیپٹر کا نام ہے ابن ماجہ میں. اس میں حدیث ملتی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنکھ نہیں تھی، مادرزاد اندھے تھے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا سرکار میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دنیا کو دیکھنے لگوں، میری بینائی لوٹ کر آ جائے. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اس کے بعد میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں، دعا پڑھو. سرکار چاہتے تو آنکھوں پر ہاتھ پھیلا دے سکتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، بڑی بات نہیں تھی، لعاب مبارک لگا سکتے تھے، نہیں لگائے. سرکار نے کہا ان نابینا صحابی سے جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر میں ایک دعا تم کو سکھاتا ہوں، دعا پڑھو. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ان صحابی نے وہ دعا پڑھی، ان کی بینائی پلٹ کر واپس آ گئی. دعا کیا تھی؟ سرکار نے دعا یہ سکھائی تھی ان نابینا صحابی کو، اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فیہ. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد نبی رحمت کو وسیلہ بنا کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اے محمد میں آپ کو میرے رب کے درمیان وسیلہ بناتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے. اے اللہ میرے حق میں میرے نبی کی شفاعت کو قبول فرما. اس میں آپ دیکھیں گے 3 سینٹنسز ہیں. پہلا سینٹنس اللہ سے مخاطب ہو کر ہے، تیسرا سینٹنس اللہ سے مخاطب ہو کر ہے، بیچ کا سینٹنس حبیب اللہ سے مخاطب ہو کر ہے. پہلا سینٹنس اور بعد کا سینٹنس اللہ سے مانگنے پر مشتمل ہے، بیچ کا سینٹنس محمد عربی سے مانگنے پر مشتمل ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد غیر اللہ نہیں ہے، حبیب اللہ ہے، نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، نور اللہ ہے، خاصم نعمت الہی ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان برزخ کبریٰ ہے، وسیلہ اعظم ہے. یا اللہ، ختم کرو، ہوگا آخری حدیث سنا رہا. یا اے اللہ میں تیری طرف، میں تیرے اور میرے درمیان تیرے نبی محمد نبی رحمت کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں. یہ پہلا جملہ ہوا، اے محمد میں آپ کو اپنے رب کے درمیان وسیلہ بنا رہا ہوں. تیسرا جملہ، اے اللہ تو میرے حق میں میرے نبی کی شفاعت کو قبول فرما لے. آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا چلوں. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے مشکا شریف کی پیش کی اور دوسری ابن ماجہ کی. ایک آخری حدیث بڑے مضبوط اور پکے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف کی. جو ہمارے اہل حدیث کے بھائی ہیں، ہو سکتا ہے ابن ماجہ کی حدیث ماننے کے لیے تیار نہ ہو، ان کی ضیافت کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اور ان کے لیے بھی بطور تحفہ
ان کے بھی کام کی ایک بات عرض کر رہا ہوں، آخری بات جو بول رہا ہوں میں، مسلم شریف میں ایک روایت ملتی ہے، ابھی آپ نے ابن ماجہ کی حدیث سنی، سرکار نے صحابی کو سکھایا کہو یا محمد، اے محمد، یا محمد کہو۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے سوا کسی کو یا کہنا شرک ہے، یا علی کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ سرکار نے اپنے صحابی سے کہا کہو یا محمد۔ اب جو میں حدیث آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں مسلم شریف میں ہے۔ بخاری کے بعد مسلم ایک ایسی کتاب ہے حدیث کے لٹریچر میں، پوری امت جس پر اعتبار کرتی ہے، جس پر بھروسہ کرتی ہے، یقین رکھتی ہے اور قابل استناد سمجھتی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب مسلم شریف بھی پوری ڈھونڈنے کی میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اتنی بڑی کتاب کہاں ڈھونڈتے بیٹھیں گے آپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ ریفر کریں، اس لیے چیپٹر کا نام بولے جاتا ہوں، انڈیکس دیکھ کر بڑی آسانی کے ساتھ آپ پیج نمبر نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک باب باندھا گیا ہے اور باب کا نام ہے باب حدیث الہجرتی۔ مسلم شریف کی دوسری جلد میں ختم کے قریب ہے یہ حدیث، مسلم شریف کے دوسرے جلد کے ختم کے قریب حدیث ہے، چیپٹر کا نام ہے باب حدیث الہجرتی۔ اس میں روایت کی گئی ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی روایت فرماتے ہیں جب ہجرت کے موقع پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الخدام والغلمان فی الطرق وینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ مسلم شریف میں روایت پائی جاتی ہے کہ جب سرکار مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں مدینے کے مرد اور عورتیں جلدی جلدی گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، غلام اور بچے اور نوکر چاکر گلیوں میں منتشر ہو گئے، پھیل گئے، اور اس دن ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے یا رسول اللہ کہنا بدعت نہیں ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہاں سے پتہ چلا یا رسول اللہ کے نعرے کو روکنا صحابہ والا طریقہ نہیں ہے، خدا کی قسم یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہی صحابہ کے طریقے پر۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ نور عرشہ وافضل رسلہ وخاتم نبیہ محمد وخاتم انبیائہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔